آداب ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش داستان ہند۔ داستان ہند کی آج کی اس قسط میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ کل داستان ہند میں ہم نے آپ کو ابراہیم روضہ کی نقش و نگاری کے متعلق معلومات فراہم کروائی تھی۔ نیز ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہیم روضہ کس نے تعمیر کروایا۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کی تعمیر کی کیا غرض تھی۔ ابراہیم روضہ کا مقبرہ عادل شاہ دوم نے بنوایا تھا اور اس کی تعمیر میں تقریباً 47 سال لگے تھے۔ یہ عمارت جو 1580 میں شروع ہوئی اور 1627 میں مکمل ہوئی، اس کے مشرقی سرے پر مقبرے اور مغربی سرے پر ایک مسجد ہے جو دونوں ایک دوسری کے مخالف ہیں۔ دونوں ڈھانچوں میں ایک چشمہ ہے اور ان کے درمیان ایک بہت آرائش ٹینک ہے۔ مسجد میں ایک نماز گاہ ہے جس میں 5 محرابیں ہیں۔ یہ عمارتیں ایک مربع میں بنے ہوئے ہیں اور سامنے ایک دلکش باغ ہے۔ عمارتیں ایک پورڈم پر کھڑی ہیں جس کی لمبائی 360 فٹ اور چوڑائی 160 فٹ ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی ایک عظیم حکمران اور ثقافت اور فنون کے سرپرست تھے۔ وہ عثمانی خاندان سے تھے جن کا اصل خاندان ترک میں رہا کرتا تھا۔ ابراہیم روضہ مخصوص ثقافت کا شاہکار ہے جو ابراہیم کی آرام گاہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاندار مقبرے میں ایک مرکزی حجرہ ہے جس میں برآمدہ، 4 مینار اور ڈھانچے کے اوپری حصے میں ایک مداری ڈیم ہے۔ مقبرے کو مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کی گئی اور پیچیدہ تفصیلات کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اگرچہ مسجد مقبرے سے زیادہ جامع اور چھوٹی ہے، تاہم یہ ہم آہنگ فن تعمیر اور شان و شوکت کی وجہ سے نمایاں ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے کو ہر ایک کونے میں 2 میناروں کے ساتھ وسیع آرائش سے آراستہ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ابراہیم روضہ سنگ مرمر سے بنا ہوگا تو اس کی دلکش تاج محل کے قریب ہوگی۔ اگر اس سے آگ نہ بڑھے، ان عمارتوں کا فن تعمیر سطح مرتفع دکن کے حکمرانوں سے تیار ہوا ہے اور ترکی اور فارسی ڈیزائنوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس یادگار کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک وزن ہے۔ پوری ترکیب انتہائی دلکش ہے اور یہ خوبصورتی اور شان و شوکت کا مجموعہ ہے۔ عادل شاہی خاندان کے 5ویں بادشاہ کو ہندوستانی تاریخ میں جگت گرو بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ موسیقی سے محبت کیا کرتے تھے اور موسیقی کے آلات بجا لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے تانپورہ نے سیکھنے کا روپ دھارن کیا۔ ابراہیم تانپورہ والا خدا کے فضل سے ودیا نگر شہر میں رہنے والے بیجاپور کے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد نگر کے نظام شاہی سلطان نے بیجاپور پر حملہ کرنے کے لیے گولکنڈہ کے قطب شاہی کے ساتھ اتحاد کیا۔ بیجاپور میں دستیاب فوجی مشترکہ حملے کو پستہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ حبشی جرنیلوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے شہر کا دفاع نہیں کر سکتے اور چاند بی بی کو اپنا استعفیٰ دے دیا۔ چاند بی بی اس وقت ابراہیم روضہ کے کارکنان میں تھی۔ چاند بی بی کے ذریعہ مقرر کردہ شیعہ جنرل ابو الحسن نے کرناٹک میں مراٹھا افواج کو بلایا۔ مراٹھوں نے حملہ آوروں کی سپلائی لائنوں پر حملہ کیا۔ احمد نگر گولکنڈہ کی اتحادی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اخلاص خان نے پھر بیجاپور پر قبضہ کرنے کے لیے دلاور خان پر حملہ کیا، تاہم وہ شکست کھا گیا اور دلاور خان 1582 سے 1591 تک سپریم حکمران بنا۔ وہ ابراہیم کے آخری ولی عہد تھے۔ انہی کی یاد میں ابراہیم روضہ بنایا گیا ہے۔ داستان ہند کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔